بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ ایک دن یوسف علیہ السلام نے صبح اٹھتے ہی اپنے والد سے کہا، ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستارے، چاند اور سورج کو دیکھا ہے جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹے سے فرمایا، یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا، ایسا نہ ہو وہ تمہاری دشمنی پر اتر آئیں۔ بیٹے، تم اپنے دادا اسحاق اور پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں برگزیدہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں علم اور حکمت اور بہت سی نعمتیں عطا کرے گا۔ ادھر یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی کی اولاد میں سے تھے، ایک دن ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے، ابا جان ہمارے مقابلے میں یوسف کو بہت زیادہ چاہتے ہیں اور یہ ہمارے لیے بڑی توہین کا باعث ہے، کیونکہ بہرحال ہم بڑے ہیں۔ آؤ ایسا کرتے ہیں، یوسف علیہ السلام کو باپ کی آنکھوں سے اوجھل کرنے کے لیے کسی دور دراز جگہ پر چھوڑ جاتے ہیں۔ اس طرح ابا جان اس کی غیر موجودگی میں ہمیں اہمیت دینے لگیں گے۔ یہ طے کرنے کے بعد وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، ابا جان، کیا وجہ ہے کہ آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتماد نہیں کرتے اور ہمارے ساتھ اسے آنے جانے سے روکتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی یوسف علیہ السلام کو کچھ کہا ہے؟ ہم تو ہمیشہ اس کے خیر خواہ ہیں۔ کل ہم نے سیر کا پروگرام بنایا ہے، آپ یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں کہ وہ بھی ذرا گھوم پھر آئے گا۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے، بیٹو، یوسف ابھی بچہ ہے، وہ ابھی کھیل کود میں تمہارے برابر کا نہیں ہوا اور جنگل میں بھیڑیے بہت ہیں، مجھے ڈر ہے تم اپنی کھیل میں ایسے مگن ہو جاؤ کہ اسے اکیلا چھوڑ دو اور خدا نہ کرے اس کو کوئی نقصان پہنچے۔ بیٹے کھسیانی ہنسی ہنستے ہوئے بولے، کیا ابا جان، آپ نے ہمیں اتنا بچہ سمجھ رکھا ہے؟ اگر ہمارے ہوتے ہوئے یوسف کو کوئی بھیڑیا اٹھا لے جائے تو ہم کس کام کے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس طرح انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو منا لیا اور یوسف کو ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ ایک بیابان جنگل میں آ گئے جہاں نہ حضرت یعقوب علیہ السلام تھے اور نہ کوئی اور دیکھنے والا تھا۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض اتروا لی اور اسے ایک کنویں میں ڈال دیا تاکہ کوئی قافلے والا وہاں سے گزرتے ہوئے اسے نکال لے اور اپنے ساتھ لے جائے۔ یوسف علیہ السلام کو اس اندھیرے کنویں میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر بھروسہ تھا اور وہ اس کا ذکر کرتے رہے، البتہ باپ کی جدائی میں آنسو بہاتے رہے۔ ان کے دل میں بار بار یہ آواز آ رہی تھی کہ یوسف، گھبراؤ مت، حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے۔ تمہارے یہی بھائی جنہوں نے اتنی سرد و مہری اور ظلم کا مظاہرہ کیا، ایک دن شاید بدحالی کا شکار ہوں گے اور تیرے دروازے پر آئیں گے۔ اس وقت یہ اپنی جہالت اور بدعمالی پر شرمندہ ہوں گے۔ شام ہوئی تو بھائی گھر لوٹے اور مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے، ابا جان، ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں، ہم دوڑیں لگا رہے تھے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے۔ جب ہم واپس آئے تو دیکھا کہ یوسف کو تو بھیڑیا لے گیا۔ ابو، آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے اور یہی کہیں گے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ دیکھیے یوسف کی خون آلودہ قمیض اپنے ساتھ لائے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت رنجیدہ ہوئے اور فرمایا، ایسا نہیں ہے، بلکہ تم نے کوئی چال چلی ہے۔ بہرحال صبر کے علاوہ اور میں کر بھی کیا سکتا ہوں؟ اللہ میری مدد کرے گا۔ ادھر ایک قافلہ وہاں آ کر رکا۔ پانی کی تلاش کرنے والا کنویں کی طرف آ نکلا۔ اس نے ڈول کنویں میں ڈالا۔ یوسف علیہ السلام نے ڈول کو پکڑ لیا اور اس طرح کنویں سے باہر آ گئے۔ وہ پانی کی بجائے ایک خوبصورت لڑکے کو دیکھ کر باغ ہو گیا اور یوسف کو لے کر قافلے کی طرف لوٹا۔ سب قافلے والے بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے سوچا کہ اس لڑکے کو مصر لے جائیں اور بھاری قیمت پر بیچ ڈالیں۔ وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ ذرا احتیاط سے کام لیں، ایسا نہ ہو کہ کسی کو پتہ چل جائے اور اس کو ہم سے چھین لے۔ یوسف کے بھائی اگلے دن صبح صبح کنویں کی طرف آئے تاکہ معلوم کریں کہ یوسف پر کیا گزری۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر دیکھا کہ ایک قافلے نے یوسف کو کنویں سے نکال لیا ہے۔ انہوں نے قافلے والوں سے بات چیت کی اور ان سے یہ کہا کہ یوسف ان کا غلام ہے، مگر ہر روز گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ وہ اس سے تنگ آ گئے ہیں اور اس کو اپنے پاس ہرگز رکھنا نہیں چاہتے، بلکہ اسے بیچنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے اپنی باصلاحیت نیک اور خوبصورت بھائی کو چند روپیوں کی خاطر بیچ ڈالا۔ قافلہ مصر پہنچا۔ مصر کی عوام اپنی ضرورت کی اشیاء خریدنے کے لیے قافلے والوں کے پاس آئے۔ ہر شخص اپنی ضرورت کے مطابق کسی نہ کسی چیز کی تلاش میں تھا۔
یوسف کو دیکھ کر وہ لوگ سوچنے لگے کہ کیا یہ لڑکا بھی فروخت کے لیے ہے۔ اس زمانے میں رواج بھی تھا کہ لڑکے لڑکیاں غلام اور کنیز بنا کر بیچ دیے جاتے تھے۔ چنانچہ ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ یوسف کو خرید کر گھر لے جائے۔ آخر کار قافلے والوں کو یوسف کے بارے میں مصر کے بادشاہ جو عزیز مصر کہلاتا تھا سودا طے پایا گیا۔ عزیز مصر یوسف علیہ السلام کو اپنے محل میں لے گیا اور اپنی بیوی زلیخا کے سپرد کر دیا۔ بادشاہ نے ملکہ سے کہا کہ اس بچے کی سلیقے سے پرورش کرو، بلکہ اسے اپنے بیٹے کی طرح پالو، بڑا ہو کر یہ ہمارے بہت کام آئے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف کو کنویں کی اذیت ناک فضا سے نکال کر شاہ مصر کی آرام دہ اور پرآسائش محل میں پناہ دی، تاکہ لوگ دیکھیں وہ کس طرح علم و حکمت حاصل کرتے ہیں اور کیسے اپنے کردار کی حفاظت کرتے ہیں۔